الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، مقام عجم 2-3 دن سے ہمارا چل رہا ہے، تو قرار بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، جواب الجواب بھی ہو گیا۔ تو آج جو ہے ایک ہی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور مقام عجم کے حوالے سے اور بھی جو باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقام عجم کو مقام عجم کیوں کہتے ہیں، یعنی اس مقام کا نام عجم کیوں ہے، اس لہجے کا نام عجم کیوں ہے۔ بعض حضرات اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ لہجہ عجمیوں کا ہے، یعنی غیر عرب کا ہے، اس لیے اس کو عجم کہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عربی لہجوں میں سے ایک لہجہ ہے، اس کا نام عجم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے اس مقام عجم کی وجہ تسمیہ، اور یہ لہجہ جو ہے یہ بڑا ہی خوبصورت، باوقار اور با رونق اور بادشاہانہ لہجہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بادشاہانہ لہجہ، تو یہ ہے اس لہجے کی وجہ تسمیہ۔ دوسری چیز، اس لہجے کے اندر خوشخبری کا عنصر پایا جاتا ہے، مبارک بادی کا عنصر پایا جاتا ہے بھی، خوبصورتی اس لہجے کے اندر پائی جاتی ہے، فراخی اس لہجے کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لہجہ کن کن آیات میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ لہجہ جنت کے متعلق جو آیات ہیں ان کے اندر یہ لہجہ پڑھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی جو آیات ہیں ان کے اندر یہ لہجہ پڑھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے رحمت کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر بھی یہ لہجہ پڑھا جاتا ہے۔ جو دعائیہ کلمات ہیں ان دعائیہ کلمات میں بھی یہ لہجہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لہجے کے اندر مقام رست کی آمیزش بھی ہے، مقام صبا کی آمیزش بھی اس لہجے کے اندر ہے، مقام سیکا کی آمیزش بھی اس لہجے کے اندر ہے۔ بعض حضرات لہجہ سن کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مقام سیکا کیوں ہے، تو یہ تو مقام عجم ہے، اس کے اندر مقام رست کیوں ہے، یہ تو مقام عجم ہے۔ یاد رکھیں اس لہجے کے اندر یہ تینوں لہجات کا عنصر جو ہے پایا جاتا ہے، اس کی خوشبو ان تینوں لہجات کی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کا اصول بھی یہی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں دوسری چیزوں سے مل کر بنتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی مدد کے اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ کسی نہ کسی چیز سے مل کر بنتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ از خود وجود میں نہیں آتی ہیں۔ واجب الوجود ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ ان آیات میں اس لہجے کو پڑھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے قرائے کرام نے بڑے ہی خوبصورت انداز اور آواز میں اور لہجے میں اس لہجے کی تلاوت کی ہے، یا اس مقام کی تلاوت کی ہے۔ سرفہرست مصطفیٰ اسماعیل، شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ، شیخ شہاد محمد انور رحمہ اللہ نے اس لہجے کی بڑی خوبصورت انداز میں تلاوتیں کی ہیں، اور بڑے ہی انوکھے انداز میں تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اس لہجات کی بھی فروعات ہیں، اس لہجے کی بھی فروعات ہیں مقام عجم کی۔ ہم نے تو قرار، جواب الجواب پڑھا نا، اس کی اور بھی فروعات ہیں۔ اس کی مشہور فروعات میں سب سے مشہور جو فرع ہے اس کی وہ ہے مقام جھار کا۔ مقام جھار کا جو ہے وہ اس لہجے کی فرع ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس لہجے میں جھار کا کی تھوڑی بہت آمیزش معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مقام جہار کا جو ہے وہ اتنی کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ خود ایک مستقل مقام کی شکل اختیار کر گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مقام جہار کا اس کی ایک فرع ہے، اور ایک فرع مقام عجم عشیران، یہ بھی اس کی ایک فرع ہے۔ اور اسی طریقے سے مقام شوق افزا، مقام مضموم اور مقام عجم مرصع، یہ سارے وہ فروعات ہیں جن کا تعلق جو ہے مقام عجم کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس مقام عجم کے بارے میں بنیادی باتیں تھیں جو آپ کو بتانا مقصود تھی، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مقام عجم کے قرار، جواب اور جواب الجواب کو پڑھنے کی طرف، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
آج جو ہے رمضان داخل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پہلی تراویح انشاءاللہ آج ہوگی۔ اس کے بعد رمضان کا سلسلہ چلے گا۔ کوشش میری یہی ہوگی کہ رمضان میں بھی اس سلسلے کو کچھ نہ کچھ چلایا جائے، چونکہ رمضان کے اندر شیڈول چینج ہو جاتا ہے، تو شیڈول کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال کوشش تو میری یہ ہوگی کہ رمضان کے اندر اس سلسلے کو کسی طریقے سے چلایا جائے۔ اگر نہ ہو سکا بالفرض والمحال تو عید کے فوراً بعد اس کو چلائیں گے ہم۔ تو ہم اب چلتے ہیں مقام عجم، قرار، جواب، جواب الجواب کی طرف، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام عجم، قرار۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پہلے میں نے الم نجعل له عینین میں پڑھا تھا، اب یہ دوسرا ہے مقام عجم، قرار۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ کو سمجھ آ رہی؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ مقام عجم قرار ہے۔ اور مقام عجم جواب کیا ہوگا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ ہے مقام عجم جواب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوبارہ سن لو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ٹھیک ہے؟ اب ہے مقام عجم جواب الجواب۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، یہ ہے مقام عجم جواب الجواب، دوبارہ سنو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، یہ مقام عجم جواب الجواب ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ تینوں ہو گئے ہیں، مقام عجم قرار بھی ہو گیا، مقام عجم جواب بھی ہو گیا، اور مقام عجم جواب الجواب بھی ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ اب آگے کوشش میری یہی ہوگی کہ ہم مقام جھارکا کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو مقام جھارکا اس کی فرع ہے، چونکہ وہ مشہور ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ کو سیکھنا، آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ مقام عجم پورا ہو گیا، مقام جھارکا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مقام جھارکا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ چلو۔